بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 259 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ مَنْ يَكُونُ عَلَى يَقِينٍ سے لے کر عموم جریان الاستصحاب تک۔ عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ ہماری بحث گزشتہ درس میں یہ چل رہی تھی کہ آیا استصحاب کے ذریعے سے آثار شرعیہ اور آثار عقلیہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں، ان کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ آج آثار شرعیہ اور آثار عقلیہ کی باقی وضاحت کا بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ الیس من یکون علی یقین من شیء یکون علی یقین من آثارہ ایضا، کیا جو آدمی کسی چیز کے بارے میں یقین رکھتا ہے اس چیز کے آثار کے بارے میں یقین نہیں رکھتا ہوگا؟ یا یوں آپ کہہ لیں، جس آدمی کو کسی چیز کے بارے میں یقین نہیں ہے، آیا آثار کے بارے میں بھی یقین نہیں ہوگا؟ یا مثبت منفی دونوں صورتوں میں آپ معنی کر سکتے ہیں۔ تو کان الجواب، جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یقین، اگر یقین تکوینی ہے تو پھر لازمی نہیں ہے کہ ان آثار کے بارے میں بھی یقین ہو، بلکہ اسی شے کے بارے میں یقین ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر یقین تعبدی اور تشریعی اور جعلی ہے، یعنی جعل مولا سے ہے، مولا نے اس کے بارے میں ہمیں پابند بنایا ہے، تو پھر ہاں، پھر یقین شے کے بارے میں ہمیں جب ہے تعبد ہے تو پھر اس کے آثار کے بارے میں بھی تعبد ہے۔ تو کان الجواب، یہ جواب یہ ہوا کہ ان الیقین تکوینیہ بشیء، کسی چیز کے بارے میں یقین تکوینی، مثلا یقین ہے بقاء زید کا یا بقاء ولد کا، تو یلزم منہ الیقین تکوینی بما یعرف الشخص من آثارہ، تو پھر اس سے یقین تکوینی بھی لازم آتا ہے اس چیز کے بارے میں جس کو شخص جانتا ہے اس چیز کے آثار میں سے، فرق ہے اس کا داڑھی اگانا یہ۔ وَأَمَّا الْيَقِينُ التَّعَبُّدِي، یہ یقین تکوینی کے مقابلے میں بِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں یقین تعبدی، یعنی مولا ہمیں تعبد بنا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ صورت ہے، فرض کرے حالت سابقہ ہے، آپ اسی پر بھی پابند رہیں، شک کی جانب دھیان نہ دیں، تو فلا یلزم منہ الیقین التعبدی بآثاری، تو لازم نہیں آتا اس سے کہ آپ اس کے آثار کے بارے میں، یعنی یقین تعبدی سے یقین تعبدی بآثار شیء لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ لأن امرہ تابع امتدادا وانکماشا لمقدار تعبدہ، چونکہ یہ امر کا یقین کا مسئلہ تابع ہے، یعنی وسعت کے لحاظ سے اور کاشف و واقع کے لحاظ سے تعبد کے مقدار، یعنی جتنی تعبد کی مقدار ہے، یعنی جتنی محدودیت شارع نے بیان کی ہے اس کی، اسی تک ہمیں محدود رہنا ہے۔ وَدَلِيلُ الْإِسْتِحْسَابِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ التَّعَبُّدِ بِالْيَقِينِ بِالْاحْتِسَابِ، اور جبکہ جو دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک اور دیگر ادلہ ان کی زیادہ سے زیادہ اس چیز پر دلالت ہے کہ آپ کو حالت سابقہ پر جو یقین ہے اس پر پابند ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں تعبد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پہ شہید صدر اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں، تحقیق و تحقیق ہے کہ ان تنجز الحکم یحصل بمجرد وصول کبرا ہو۔ غور فرمائیے گا طلاب عزیز کہ منجزیت و معذرت کی بحث ہم احکام کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حکم کی منجزیت حاصل ہوتی ہے جب حکم کا کبرا حاصل ہو جائے۔ کبرا کیا؟ یعنی جعل حکم شارع، یعنی جعل شارع کے حکم، شارع نے میرے اوپر حکم جعل کیا ہے،
لیکن یہ پتہ نہیں ہو کہ وہ حکم کس چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے یا کون سا ہے، یہ تو حکم منجز ہو جاتا ہے میرے اوپر. وہی الجعل، وہ کیا ہے؟ جعل اشارہ. والصغریٰ ہو، اور یعنی منجز جو حکم حاصل ہوتا ہے فقط کبرا کے پہنچنے سے، کبرا کے جعل اشارے ہم مجھ تک پہنچ گئی کہ شارع نے میرے اوپر حکم جعل کیا ہے تو منجز ہے حکم. والصغریٰ، صغریٰ کے ذریعے، وہ الموضوع، اور کیا ہے موضوع؟ وہ موضوع کی نماز ہے. نفسی منجز لذالک الاثر والحکم وان لم یسر الی الحکم. تو یقین تعبدی خود اثر کے موضوع کے بارے میں یہ منجز بنتا ہے، خود اسی اثر کے لیے بھی، حکم کے لیے بھی. یعنی جب کسی موضوع کے بارے میں یقین تعبدی ہے تو یہی سبب بنتا ہے اس اثر کے بارے میں بھی اور اس کے حکم کے بارے میں بھی منجزیت کا، اگرچہ وہ یقین سرایت نہ کرے حکم کی جانب. وَمِنْهُ يُعْرَفُ الْحَالُ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّالِثِ. 3 صورتیں بیان کی گئی تھیں آثار شرعیہ کے ذیل میں. یہیں سے صورتحال معلوم ہو جاتی ہے تیسری صورت کے تیسرے فرض کی بنا پہ. وہ کیا تھا؟ نقض عملی لا تنقض الیقین بشک میں نقض عملی سے نہیں کی جا رہی ہے. یہ اس کا بھی کیوں تفسیریہ فإن الیقین بالموضوع لما کان بنفسہ منجزا للحکم. چونکہ جب کسی چیز موضوع کے بارے میں یقین، خود یہ یقین منجز حکم ہے تو کان الجری علی طبق حکم ہی داخلا فی دائرۃ اقتضاء العملی. تو پھر یہ سلسلہ یہ جاری ہونا اس کے حکم کے مطابق داخل ہوگا اس کے اقتضاء عملی کی محدودیت و دائرے کے اندر. فیلزم لازم اگر مقتضی نہیں ان نقض العملی، لازم نہیں کے تقاضے کے مطابق جو نقض عملی سے ہے. فإن قیل، اگر یوں سوال کیا جائے کہ اذا کان الیقین بالموضوع کاف للتنجز الحکم المترتب علیہ، کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں یقین کافی ہے کہ حکم منجزیت پیدا کرے. کون سا حکم؟ جو حکم موقوف ہے اس موضوع پر. تو فماذا یقال، کیا کہا جائے گا عن الحکم الشرعی المترتب علی هذا الحکم، اس حکم شرعی کے بارے میں جو اس حکم پر موقوف ہوئے. وکیف يتنجز، اور حکم کیسے حکم شرعی منجز ہوگا مع انه لا تعبد بالیقین بموضوع، در حالانکہ اس کے موضوع کے بارے میں تعبد بالیقین نہیں ہے. وہ الحکم الاول، در حالانکہ وہ حکم اول ہے. جواب یہ ہوگا کہ ان الحکم الثانی الذي اخذ في موضوعه الحکم الاول، وہ حکم ثانی جس کے موضوع کے اندر، یعنی جس کا موضوع حکم اول قرار دیا گیا ہے، لا يفهم من لسان دلیلہ، یہ لسان دلیل سے سمجھ میں نہیں آ رہا، الا اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کہ ان الحکم الاول بکبراہ و صغراہ موضوع للحکم ثانی، کہ حکم اول اپنے کبرا اور صغرا کے ذریعے سے موضوع بنے گا دوسرے حکم کے لیے. والمفروض دران فرض یہ کیا گیا کہ انه معرض کبرا و صغرا جعلا و موضوعا، کہ صغرا و کبرا جعل و موضوع کے لحاظ سے یہ واضح ہے، معرض ہے. وهذا هو معنى اليقین بموضوع الحکم الثانی، اور یہی معنی ہے اس بات کا کہ یقین ہے حکم ثانی کے موضوع کے بارے میں. نتیجے میں فیہ تنجز الحکم الثانی، حکم ثانی منجز پیدا کرے گا کما یتنجز الحکم الاول، جس طرح سے حکم اول متنجز ہو رہا ہے. یہاں تک طلاب عزیز لوازم شرعیہ کی بحث تھی. اب ہے عمل قسم ثانی یعنی لوازم عقلیہ کی بحث، کہ آیا اس حساب کے ذریعے سے، دلیل حساب کے ذریعے سے لوازم عقلیہ بھی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں. فلا یثبت بدلیل الحساب، دلیل حساب اصل مثبت لوازمات عقلیہ کی جانب ناظر نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ ان ارید اثبات لوازم عقلیت بما ہی فقط فهو غیر ممکن، چونکہ اگر فقط یہ ارادہ کیا جا رہا ہے اس حساب کے ذریعے سے، دلیل حساب کے ذریعے سے لوازم عقلیہ کو ثابت کیا جائے بس بما ہوا ہیا، تو یہ اصلا قابل تصور نہیں. کیوں؟ اذ لا اثر التعبد بما ہیا بہا بما ہیا، چونکہ لوازم عقلیہ کے بارے میں تعبد کرنا اس کا کوئی اثر نہیں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ إِثْبَاتُ مَا لِهَذِهِ اللَّوَازِمِ مِنْ آثَارٍ وَأَحْكَامٍ، لیکن اگر یہ ارادہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ ان لوازمات کے لیے جو آثار ہیں ان کو ثابت کیا جائے، وہ آثار ہوں یا تو یہ جو 3 فروضات بیان کیے گئے دلیل یقین کے، دلیل استصحاب کے،
उस दलील शरई के ज़ैल में, उनमें से कोई भी सूरत, कोई भी फर्ज जो दलील इस्साब के अंदर पाया जाता है, इस बात को नहीं समझा रहा। अम्मा अलल अव्वल, पहली सूरत की बिना पे अगर आप मानते हैं कि इरशाद है कि नक्ज़ ना हो, यानी नक्ज़ ना हो, चूंकि मुतयक्किन के बारे में मौला ताबुद बना रहा है, तो फले अन्न तंजील फी जानिबिल मुस्तसब, मुस्तसब की जानिब में तंजील जो है इन्नमा यकुन बिल लिहाज़िल आसार शरइयत है, असर शरई के लिहाज से है, यानी मशकूक को नाज़िल बमंज़िल मुतयक्किन करा दिया है, लवाज़िम अक़लियत, लवाज़िमात अक़लिया के लिहाज से नहीं है, कमा तक़द्दम फ़िल हलक़त साबिक़त है, हलक़त साबिक़ा के लिहाज से, जिससे लिहाजा नहीं है तो लवाज़िमात अक़लिया भी नहीं होंगे। वह अम्मल अख़ीरैन, दीगर दो सूरतें थी, यानी नहीं इरशादी अदम इंतकाज़ की जानिब, या नहीं नक़्ज़ अमली से, ये फल अन्नल यकीन बिल हालत साबिक़त तअब्बुदन, ये तअब्बुदन जो हालत साबिक़ा के बारे में यकीन है, ये यकीन ला युफीदु लितंजीज़िल हुक्म शरई मुतरत्तिब अल लाज़िम अल अक़ली, ये नहीं समझा रहा इस बात को कि हुक्म शरई मुनज्जिज़ पैदा करता है लाज़िम अक़ली पर। क्यों? लिअन्न मौज़ू हाज़ल हुक्म हुवा लाज़िम अल अक़ली, चूंकि इस हुक्म का मौज़ू क्या लाज़िम अक़ली, वल यकीन तअब्बुदी बिल मुस्तसब, और मुस्तसब के बारे में यकीन तअब्बुदी में, वअला हाज़ल असास युक़ालु, यहीं पर इसी बिना पे कहा जाएगा कि अन्नल अस्लल मुस्बित गैर मोतबरिन, असल मुस्बित लवाज़िमात अक़लिया मोतबर नहीं है, यानी इस्साब के ज़रिए से साबित नहीं होती, बेमाना अन्नल इस्साब ला तुस्बतु बिही अल लवाज़िमुल अक़लियतु लिल मुस्तसब वलल आसार शरइयतु लितिलकल लवाज़िम, यानी इस्साब के ज़रिए से लवाज़िम अक़लिया भी साबित नहीं होते मुस्तसब के लिए, ना ही आसार शरइया साबित होते हैं इन लवाज़िमात अक़लिया के लिए। नाम से इस तरह फरमाते हैं कि हाँ कुछ सूरत है, एक दो सूरत रहती है जहां पे आप लवाज़िमात अक़लिया को आसार शरई, लवाज़िमात अक़लिया के लिए आसार शरई को साबित करते हैं। इज़ा कान नफ्स इस्साब लाज़िम अक़ली, जब खुद इस्साब के लिए लाज़िम अक़ली हो, मसलन किस तरीके से, का हुक्म अक़ल मुनज्जिज़ियत है, मसलन शक की तरह, तो भी खुद अक़ल हुक्म लगा रही है मुनज्जिज़ियत का, तो फिर बिदून शक इसमें इस्साब में मौकूफ है ये। क्यों? लिअन्नल इस्साब साबित बिदलील मुहरद है, क्योंकि दलील मुहरद के ज़रिए इस्साब साबित है। ततरत्तबु अलैहि कुल्लु लवाज़िम शरइयतुल अक़लियत अला सवा, नतीजे में इस इस्साब के ऊपर इस्साब के लवाज़िम शरइया भी साबित हैं और लवाज़िमात अक़लिया साबित हैं। सुबूत अमारियतुल इस्साब कमा हुआ सही अला मा अरफ्ता, शेख सदर फरमाते ये तमाम बातें उन सूरत बिना पे है जब इस्साब का आप अमारा फर्ज नहीं करते, चूंकि असल अमारा की बहस में इख्तलाफी बहस थी, बाज अमारा इसको साबित कर रहे थे, बाज असल, मरहूम शेख सदर ने असल साबित किया। फरमाते ये उस सूरत में जब आप अमारा इसको के लिए अमारियत साबित नहीं करते, चूंकि अमारे की निगाह काशफियत होती है, काशिफ वाक़े होती है। वह अमल वकीला बे अमारियत ही, अगर आप इस्साब के अमारा होने के कायल हैं, वस्तज़हरना मिन दलील इस्साब, और हम दलील इस्साब ज़ाहिर करते हैं कि अन्य एतबार हालत साबिक़त बिलिहाज़िल काशिफियत, कि हालत साबिक़ा मोतबर है क्योंकि काशिफ है ये अमारा, यानी इस्साब हालत साबिक़ा से, तो काना हुज्जतन, तो ये सब हुज्जत बन जाएगा फी इस बात लवाज़िम अक़लियत लिल मुस्तसब व अहकाम ऐज़न। तो यहाँ पे मुस्तसब के लवाज़िमात अक़लिया के लिए को साबित करने में भी हुज्जत हो जाएगा, और उसके ऊपर जो अहकाम आएंगे उसको भी साबित करने के लिए हुज्जत हो जाएगा। किस बिना पे? विफ़क़ लिल क़ानूनिल आम फिल अमारात अला मा तक़द्दम साबिक़न, अमारात की बहस में जो कानून बयान किए गए कि अमारा मुनज्जिज़ियत का सबब है, ये कानून आम है। अमारा जब किसी चीज़ के बारे में काम है तो ये मुनज्जिज़ियत का सबब बनता है। तो लाभ किराम आज का दर्स में इख्तिताम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।